سورہ الحاقہ کی آخری آیات کہ یہ قرآن قیامت کے دن جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے، ایک ایک چیز کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بدبخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کو ختم کس بات پہ کیا کہ پس اے مخاطب تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، وہ رب جو عظمت والا ہے۔ پچھلے ہفتے اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے، اس کائنات میں سب بیکار ہے۔ یعنی اس پر میں نے بات کی تھی نا، اور کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ 2 ٹکے۔ پھر اس پر میں نے بیان میں بتایا تھا کہ بھئی اشکال ہوتا ہے، یہ تو بڑی قیمتی چیزیں یہاں پہ، ایک ایک ڈائمنڈ آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے کا بکتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مریخ پہ جائیدادیں خریدو یا آسمان پہ خریدو، تھوڑے دنوں میں جانا کہاں ہے؟ قبر میں۔ تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو۔ اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے لیے تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو وہاں 2 پلاٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں نا۔ تو لیکن جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بیچارہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا۔ جو سائنسدان مارس پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم۔ تو یہ موت اور فنائیت یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا۔ لیکن ٹکے کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں، 2 ٹکے کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے، جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے، وہ 2 ٹکے کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر چھوڑ دیں دنیا، تو اس کو میں نے جواب دیا تھا میں، تاکہ یہ جو آج کا بیان ہے نا پچھلے بیان سے اس کا لنک ہو جائے، اس لیے میں تھوڑا سا، جن لوگوں نے ڈرامے دیکھتے تھے نا پہلے، ڈراموں کی قسطیں آتی تھی، تو جب جو 6ٹھی قسط سے شروع کر رہا ہے تو وہ شروع میں دیکھتا تھا پرانی 5 قسطوں کا خلاصہ نظر آ جائے کہیں اس کو، تو بھی نئے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، تو ان کو پرانا بیان سے میں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں، اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ہم پھر تھوڑی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھیں ہم، پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں، اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں، اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے۔ اور ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا۔ امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں، ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی۔ جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں، فلاں بھی ٹینشن میں، فلاں ڈپریشن میں، اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی، اس کو اس چیز کی میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے، اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی، دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا، کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے، وہ بیچارے پہلے ہی مر گئے غم سے۔ تو 20 قسم کے غم ہیں انسان کو، اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے۔
آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر آئے نا, باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, ابھی لڑکا ہے بن رہا ہے, تو میں نے اس کو, وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی نصیحت کریں, میں نے ایک نصیحت کی. میں نے کہا دیکھو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ نفسیات بہت پیچیدہ علم ہے, اس کے لیے جب تک ایکسٹرا آرڈینری کوئی ذہین نہ ہونا اس وقت تک پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس میں بہت زیادہ کوئی ذہین ہوگا نا تو یہ پڑھے علم, تو اس لیے دماغ ہے تو پڑھو, ورنہ خود پاگل ہو جاؤ گے. دوسری بات یہ, پڑھنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھیں, بڑی کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں, لیکن کھوپڑی جس کی ہوگی وہ پڑھے, ورنہ نہیں پڑھو بھائی, نارمل رہو, سیدھے 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 نہیں پاگل ہو گئے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو دوسروں کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاؤ, خود آڑے ترچے ہو جاؤ. تو یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے نفسیات پڑھنا. دوسری بات یہ